بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عدد 8 کی خصوصیت لے کے آیا ہوں اور آپ کو آج میں سمجھاؤں گا کہ اگر کسی کا بچہ یا بچی ہوتی ہے تو ادھر کی طرف سے اس کو پتہ ہے کہ ماں کا نام بھی آپ کو پتہ ہوگا اور ڈیٹ آف برتھ بھی آپ کو پتہ ہوگی۔ اب ہم نے اس کے مطابق بچے کا نام رکھنا ہے، تو وہ ہم کیسے رکھیں گے؟ چلیے آئے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ہر دفعہ میں بتاتا ہوں، ہر دفعہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، کسی بھی بچے کا نام بتا دیتا ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے والدہ کا نام لیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ نام ہے، میں نے لیا ہے رضیہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے والدہ کا نام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب ہمارے پاس ڈیٹ آف برتھ ہے، جیسے 24 اکتوبر سے 22 نومبر۔ اب یہ دو چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں کہ یہ رضیہ نام ہے والدہ کا اور ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا برج کون سا بنتا ہے، تو برج بنے گا اس کا عقرب، ٹھیک ہے؟ اور سیارہ اس کا بنے گا مریخ، اور دن بنے گا منگل، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے حساب سے ہم نے رضیہ نام کے ساتھ جو بچے کا یا بچی کا نام رکھنا ہے، تو اس کا ہم نے ایسے عدد رکھنے ہیں جس کے عدد 8 نکلیں اور عقرب اس کا برج بن جائے۔ عدد 8 ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے یہ برج عقرب جو ہے اس کا نمبر ہے 8واں، تو ہمیں یہ 8 نمبر چاہیے، عدد 8 چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے ہم نے نام رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ رضیہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کے ساتھ ہم اب بچے کا نام اخراج کریں گے یا ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے آپ حروف تجزیہ دیکھ رہے ہوں، حروف امجد دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کو آپ کو ہر دفعہ میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں اس کو یاد کر لیں، حروف ابجد کو، تاکہ یہ جو ہے نا آپ کے کام آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم حروف ابجد آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس کے مطابق ہم رضیہ کے عدد نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے رے، پھر ہے زواد، پھر ہے یہ، پھر ہے۔ اب ہم ان کے عدد نکالیں گے، 200، رے کے 800، زواد کے، اور یہ کے 10، اور ہے کے 5۔ اب یہ ٹوٹل ہو جائے گا 005 اور 1، 8 اور 2 10، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس رضیہ کے نام کے عدد جو نکلے وہ ہے 1015۔ اب ہم اس کا مفرد کریں گے، تو مفرد اس کا ہو گیا 7، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جو نام لینا ہے، ہم نے اس کے ساتھ عدد 8 کرنا ہے۔ اب عدد 8 کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، نام کی ضرورت ہے، تو وہ ہم نے اب عدد 1 والا نام ڈھونڈنا ہے، تاکہ عدد 1 جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلے چیز نکل آئی کہ عدد 1 کا نام ہم نے نکالنا ہے، جس کے ساتھ ماں کا نام مل کے 1 اور 1 7 اور 1 8 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب میرے پاس ایک نام ہے جیسے کہ ریحان، ٹھیک ہے؟ علی۔ اب ہم ان کے عدد نکال لیتے ہیں، جیسے کہ رے، یہ، ہے، الف، نون، عین، لام، اور یہ۔
اب ہم ان کے عدد نکال لیں گے. 210 8 1 50 70 30 10. اب ہم ان کو ٹوٹل کریں گے. 0 8 1 9 9 آ گیا. 1 اور 5 6 6 اور 7 13 14 15 16 اور 1 17 17 کا 7 1 حاصل 2 اور 1 3. یہ اب بن گئے ہمارے 379. اب ہم جب ان کا مفرد کریں گے 7 اور 3 10 10 اور 9 19 19 کا پھر ہم جب مفرد نکالیں گے ٹھیک ہے 9 اور 1 10 پھر ان کا مفرد کیا تو 1 بن جائے گا ٹھیک ہے. اب ہم مثال کے طور پہ یہ 1015 تھے والدہ کے اور 700 379 ریحان علی کے. 9 اور 5 14 4 1 حاصل 7 اور 1 8 اور 1 9 3 اور 1. اب جب ہم ان کو آپس میں جمع کریں گے 9 اور 4 13 14 15 16 اور 1 17. ان کو پھر آپس میں جمع کیا اور یہ بن گیا ہمارا 8. یہ ہمارا عدد 8 نکل آیا ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ماں کا نام سب سے پہلے جو بھی دنیا میں آیا ہے بچہ یا بچی اس کی والدہ کا نام تو آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی آپ کو پتہ ہوگی ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہے ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نام رکھنے کا ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے. یہ عدد 8 بن گیا. اس کا برج عقرب سیارہ مریخ اور دن منگل. اب ہم انشاءاللہ تعالی ایسے آپ کو میں نے یہ بتایا اسی طرح جو مختلف نکل آئے گا ٹھیک ہے نا وہ بھی لوگوں کا جیسے اب کسی کا والدہ کے نام کے حساب سے اور ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے علیحدہ نکلتا ہے. انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے لکھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے زیچے میں. ابھی تو ہم فی الحال وقت ایک کو ہی ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. جیسے اقرب ادھر بھی نکل آیا ادھر بھی ہم نے اقرب کا ہی نکالا عدد 8 نکال کے وہی برج ہم نے نکالنا ہے اور وہی چیزیں نکالنی ہیں ٹھیک ہے. اب زیچے میں ہم مثال کے طور پہ یہ ہم زیچہ بنا لیتے ہیں. ادھر یہ زیچہ بنا رہے ہیں ہم. یہ زیچے کا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا 5 5 چھٹا 7 8 9 10 11 اور یہ 12. اب ہم نے اس کو جب پڑھنا ہے ہر دفعہ میں آپ کو یہ سارا کچھ کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے جب پڑھنا ہے تو عدد 8 ہم ادھر ہی پڑھیں گے. برج عقرب کو ہم ادھر ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے. اور سیارے مریخ کو ہم ادھر ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے. اور دن منگل بھی ہم ادھر ہی لکھیں گے. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی بھائی ڈیٹ آف برتھ اس کی ہو جاتی ہے اپنا نومبر کی ہو جاتی ہے اور جو اکتوبر کی ہوتی ہے تو اس کا دن بھی مختلف ہوگا. جہاں ہم ادھر بھی دن کر سکتے ہیں اگر مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ یہ میں ادھر دن جو ہے میرا اتوار تھا ٹھیک ہے نا. اب اتوار کے دن کا سیارہ جو ہے شمس ہے ٹھیک ہے. اس کا حکم سیارہ جو ہے شمس ہے. اب اس کو ہم اس حوالے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ماں کا نام کو آپ کو پتہ ہے اور ڈیٹ آف برتھ آپ کو پتہ ہے. اس کے حساب سے ہم نے بچے کا نام رکھنا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ بچے کا نام کیسے ہم نے یہی سیم رکھنا ہے. چلیے آئیے اب میں آپ کو عدد 8 کی خصوصیات برج عقرب اور سیارہ مریخ کے بارے میں معلومات دیتا ہوں. اب میں آپ کو عدد 8 کی خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ جو خصوصیات ہے آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے جی انشاءاللہ تعالی عدد 8 پہ پورا اترے گی ٹھیک ہے.
عدد 8 کا حامل فرد گہرے خیالات کا مالک ہوتا ہے، یہ لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہوتا ہے۔ اس عدد کا مالک افراد زندگی میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے اور کامیابی حاصل کرنے کا بے حد مشتاق ہوتا ہے، اس کوشش میں بہت زیادہ محنت کرتا ہے، تاہم مستقل کامیابی اس کو جلد حاصل نہیں ہوتی، اس کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کشمکش میں یہ راستے میں آنے والی بعض رکاوٹ افراد کو ہٹانے سے درگزر نہیں کرتا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، عدد 8 کا حامل فرد ہمت نہیں ہارتا، بلکہ ثابت قدمی اور مستقل مزاج سے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 8 عدد کا حامل جو طرز عمل اختیار کرتا ہے، اس سے بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بے شک بظاہر اس کا کسی سے جھگڑا ہو یا نہ، یہ اپنے اوپر قابو پانے، خاموشی اور سنجیدگی سے اپنا کام اور منزل کے حصول میں یوں کوشاں رہتے ہیں، کم ہی کسی پر اس کی حقیقت جذبات ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر کسی وقت یہ دشمنی پر واقعی اتر آئیں تو پھر بے قابو ہو جاتے ہیں۔ عدد 8 کا حامل فرد زندگی میں بہت زیادہ کامیابی یا بالکل ناکام ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں اس کا حیرت انگیز نتائج کے حصول کے لیے کوشاں ہونا ہوتا ہے۔ ان میں لیڈرانہ مقدار وافر ہوتی ہے، معاشرتی سطح پر نمایاں ہونے کا شوقین ہوتا ہے، مگر کسی اعلیٰ پوزیشن یا حکومت میں رد و بدل اور تختہ الٹانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مذہب سے ان کو خصوصی لگاؤ ہوتا ہے، یہ مظلوموں کی حمایت کرتا ہے، اور جس قدر غربا مسکین کی مدد کر سکے ضرور کرتا ہے، بلکہ دوست اور رشتہ داروں کی بھی اس حد تک مدد کرتا ہے کہ خود مالی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان سے واپسی میں ان کو اتنا صلہ نہیں ملتا۔ یوں عموماً مرنے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ کثیر دشمنوں کے ساتھ ایک بڑی تعداد ان کی حمایتی اور شکر گزار افراد کی بھی ہوتی ہے۔ عدد 8 افراد کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، ان کو کامیابی محنت کر کے ہی ملتی ہے۔ ایک اور خصوصیت میں آپ کو ان کی بتا دوں کہ عدد 8 جن کا بھی نکلتا ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا دن ہے منگل۔ اکثر آپ نے ہندوؤں کی کنڈلی جوتشیوں کی سنی ہوگی، وہ کہتے ہوں گے منگل بھاری ہے، یہ وہی منگل ہے جو بھاری ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کامیاب ہے۔ محنت کرنے والا کوئی بھی شخص بیکار نہیں، اس کی محنت جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیتے ہیں، اور محنت کے معاملے میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقرب فرد اپنی علامتی نشان بچھو کو پسند نہیں کرتا۔ ان کی آنکھوں میں مقناطیسی اور خود اعتمادی پائی جاتی ہے۔ دیکھنے میں یہ بہت سادہ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً پراثر، گہری اور پیچیدہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ہونٹ، چھوٹی ناک اور گندمی رنگ کے مالک ہوتے ہیں۔ اقرب لوگ غور و فکر اور جدید خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ اقرب فرد کی کمر، بغل یا چھاتی پر تل ہوتا ہے۔ بلا کا اعتماد اور مضبوط انا اقرب کا خاصہ ہے۔ آپ نے اکثر اقرب افراد سے بات چیت کرتے ہوئے محسوس کیا ہوگا کہ وہ ہر شعبے میں اپنے علم کو مکمل ظاہر کرتے ہوئے بحث کا آغاز مدھم اور نرم کرتے ہیں، لیکن ناکامی انہیں برہم کر دیتی ہے۔ طاقتور جسم، تیکھے نقش و نگار، عموماً سیاہ بال، گہری آنکھیں اور مضبوط جسمانی ساخت کا احساس اقرب کو ہمیشہ احساس برتری میں مبتلا رکھتا ہے، اور اکثر یہ احساس ان کے جذبات پر بھی حاوی نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کو سیارہ مریخ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سیارہ مریخ جب اچھی حالت میں ہوتا ہے، طاقت، قوت، حصول مقصد سے منسوب ہے۔ جب یہ اچھا حالت میں ہو تو مستقل مزاج، بے خوف، نہ ڈر، حوصلہ مند و قوت فرد کی علامت ہے۔
تاہم جب یہ کمزور ہو تو ایسے فرد کی علامت جو بدمزاج، جھگڑالو، سنگ دل، ظالم، متکبر، حسد اور غصہ والا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کے لیے عدد 9 کی ویڈیو لے کے آؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی سلامتی، رحمت اور برکت بنائے رکھے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔